السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ۔ کل سے احمد نورانی صاحب نے دھماکہ کر دیا ہوا ہے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی۔ اب وہ آڈیو بھی سامنے آ گئی ہے جو جسٹس رانا شمیم کے اس ایفیڈیوٹ کو کنفرم کرتی ہے کہ یہ جسٹس ثاقب نثار تھے جو ادارے کے کہنے پر، اور وہ ادارہ سپریم کورٹ نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ وہ جو احتساب کا عمل تھا اور جو عدالتی پروسیڈنگز تھیں سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کو مینیپولیٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے نواز شریف کو سزا سنائی اور مریم نواز صاحبہ کو بھی سزا سنائی۔ تو اس کے اوپر آج ہم آپ کو کچھ دیں گے چیزیں، اور کہ کیا اب آگے ہونا کیا چاہیے اس ملک میں، اور وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آج آپ کو پتہ چل گیا یہ ٹویٹ کس کا تھا۔ ٹھیک ہے، خدا کے کلام کو بھی ان لوگوں نے استعمال کیا، قرآن کی آیت کو ان لوگوں نے استعمال کیا۔ ٹھیک، تو آج ہم آپ کو ذرا بتاتے ہیں۔ ویسے ایک بڑی دلچسپ بات ہے ثاقب نثار صاحب نے جو اس کو ڈینائی کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ آواز میری نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ فیبریکیٹڈ ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے جوڑ کے انہوں نے کلپ لگا دی ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ یہ کہاں کہاں سے جوڑ کے کاٹے ہوئے کلپ نہیں ہے، کم از کم انہوں نے اپنی آواز مان لیا کہ آواز میری ہے۔ اب بات آ رہی ہے کہ کیا یہ کاٹ کے جوڑے ہوئے کلپس ہیں کہ ادھر ادھر سے ثاقب نثار صاحب کی مختلف آوازوں کو جوڑ کے تو ایک بنا دیا گیا ہو۔ وہ جو امریکی لیب نے جس نے فورنزک کیا ہے، یہ امریکہ کی سب سے کریڈیبل لیب ہے۔ یہ امریکی عدالتوں میں پیش ہوتی ہے۔ ایک خاتون کو $11 لاکھ کا جرمانہ اس لیب نے جیت کے دیا۔ یہ لیب امریکی تمام میڈیا، اگر انہوں نے کسی چیز کا فرانزک کرانا ہو رپورٹ سے پہلے، تو وہ اسی لیب سے رجوع کرتے ہیں۔ پوری دنیا کی مانی ہوئی لیب ہے۔ وہ کہہ رہی ہے یہ آڈیو نہ ایڈیٹڈ ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے۔ تو اب بات یہ ہے، بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ہماری معزز عدلیہ نے بار بار مواقع آئے کہ وہ یہ معاملہ پہلے ہی ٹیک اپ کر لیتے اور عدلیہ کی ساکھ کو بچانے کی کوشش کرتے، جو اس وقت اپنی پستیوں کو چھو رہی ہے۔ عالمی درجہ بندے میں پاکستان کی عدلیہ 130ویں نمبر پر پڑی ہوئی ہے، پڑی ہوئی نہیں، گری پڑی ہے۔ معزز چیف جسٹس گلزار احمد نے بڑا جذباتی خطاب کیا آسمہ جہانگیر مرحومہ کی کانفرنس سے۔ جذباتی باتیں نہیں، ہمیں سبسٹنس چاہیے۔ ہمارے آپ معزز چیف جسٹس ہیں، پاکستان کے ایک آئینی ستون کے سربراہ ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہیں آپ سبسٹنس والی باتیں کریں۔ آپ کے جو ماضی میں گزر کے چیف جسٹس گئے ہیں، میں زیادہ پیچھے نہیں جا رہا، آپ سے پہلے جو چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ تھے، انہوں نے بھی موقع ضائع کیا۔ جب جج ارشد ملک کی ویڈیو آئی، انہوں نے اس کو ایویڈنس کا حصہ بنانے سے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے چلے جائے ثاقب نثار کی، تو اپنا سب کچھ سامنے آ رہا ہے کہ وہ کیا گند کرتا رہا، اور ہم بار بار بتا رہے تھے یہ گند کرتا رہا ہے۔ ہم بار بار بتا رہے تھے کہ ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ صاحب میں فرق یہ ہے کہ ثاقب نثار پھٹے پہ بیٹھا ہوا کسائی تھا، وہ ٹوکے سے گوشت کاٹتا تھا۔ آصف سعید کھوسہ صاحب آپریشن تھیٹر میں کھڑے ہوئے کسائی تھے جو ذرا سوفسٹیکیٹڈ بلیڈ سے گوشت کاٹتے تھے۔ یہ فرق تھا دونوں میں۔ تو اب بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجیے، سب کچھ سامنے آ گیا۔ اس میں ثاقب نثار صاحب کھل کے کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ تو اداروں نے دیا ہے۔ تو آج سمجھ آ گئی کہ وہ جج بشیر کے لیے فیصلہ سرینا ہوٹل سے کیوں آ رہا تھا پرنٹ ہو کے شاپر میں۔ سمجھ آ گئی اب وہ فیصلہ وہاں سے کون لے کے آ رہا تھا، کس نے بھجوایا تھا۔ اب سمجھ آ گئی جج بشیر کے کمرے سے ISI کا کرنل کیوں نکل کے گیا۔ اس وقت ہی جو سپریم کورٹ کا امپلیمنٹیشن بینچ بنا ہوا تھا، جو اس عدالت
جو اس احتساب کے عمل کی نگرانی کر رہا تھا، میاں نواز شریف کے جو کوشش چل رہے تھے، اس وقت کا جسٹس اعجاز الحسن نوٹس لے لیتے اور معزز جسٹس اعجاز الحسن بتاتے کہ ان دونوں ججز کو احتساب عدالتوں کے کہ آئی سی کا کرنل آپ کے چیمبر میں کیا کر رہا تھا. نہیں نوٹس لیا گیا. اس کا نقصان آپ دیکھ لیں. پھر اس کے بعد دیکھ لیں سرینا ہوٹل سے فیصلہ آیا تو اسی کا نوٹس لے لیجیے. کہ سرینا ہوٹل سے جج کا فیصلہ جج بشیر نے لکھا ہے کہ سرینا ہوٹل میں کسی نے بیٹھ کے لکھا ہے؟ سرینا ہوٹل میں کون بیٹھتا ہے بتائیے نا. سرینا اور میرٹ ہوٹل میں آپ لابیز میں چلے جائیے، آپ کو نظر آ جائیں گے لوگ کون وہاں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیے وہ ادھر کان میں کچھ لگا ہوگا، کسی نے وائرلیس ادھر پکڑا ہوگا اور گھوم رہے ہوں گے، آپ کو نظر آ جائیں گے وہاں پہ. اچھا اینی وے پینٹ کوٹ کے نیچے جوگر پہن کے پھر رہے ہوں گے. اینی وے تو اب ہم آگے آ رہے ہیں کیوں نہیں نوٹس لیا گیا. پھر جج ارشد ملک کی ویڈیو آ گئی. آپ دیکھیے کہ وہ آصف سعید کھوسا نے اس کو فیصلے کا اس کو ریکارڈ کا حصہ بنانے سے انکار کر دیا اور اس کو ایویڈنس ماننے سے انکار کر دیا اور ایویڈنس کے ایک نئے پیرامیٹرز طے کر دیے. اور میاں نواز شریف کی بیل کے معاملے کے لیے بھی انہوں نے روکنے کے لیے ایک اتنا سخت ججمنٹ دے دیا کہ جی یہ ہارڈ شپس کے اصول ہوں گے تو کسی نیب کے ملزم کو بیل مل سکتی ہے صرف اس لیے کہ اس بندے کو جیل میں رکھنا ہے. آپ دیکھیے وہ ثاقب نثار صاحب نے کس طرح سے متنازع فیصلہ دیا کہ جج بشیر ملک نے ایکسٹینشن کے لیے 10 جون کو بھیجا کہ یہ فیصلے نہیں ہو پائیں گے اتنے دنوں میں تو آپ ہمیں ایکسٹینشن دے دیں. تو انہوں نے کہا اچھا تینوں پہلے نے کہا تھا کہ تینوں احتساب جو ریفرنسز ہیں ان کا ایک ساتھ ٹرائل کر کے ایک ساتھ فیصلہ دیا جائے. تو کیونکہ میاں نواز شریف کو جیل بھیجنا مقصود تھا تو پھر کہا گیا نہیں آپ اچھا ایک کا سنا دیں، ایک کا ضرور سنائیں. اور وہ 4 ہفتے 8 جولائی کو پورے ہوتے تھے، وہ 6 جولائی کو فیصلہ سنایا گیا، انشور کیا گیا کہ وہ جیل جائیں. کہ یہ اب ثاقب نثار صاحب خود بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کہ میاں نواز شریف کو ہر حال میں سزا سنانی ہے کیونکہ عمران خان کو لانا ہے. جسٹس شوکت علی صدیقی کا کہہ رہے تھے کہ وہ نواز شریف کی کیوں جاننے آئے تھے کہ آپ بیل تو نہیں دے دیں گے، کیونکہ وہ بقول جسٹس شوکت علی صدیقی کے کہ جو لیفٹیننٹ فیض حمید تھے اس وقت میجر جنرل تھے اور آئی سی آئی کے ڈی جی سی تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر نواز شریف کو. تو 2 سال کی محنت کس کے لیے کی گئی تھی؟ صرف نواز شریف کو نکالنے کے لیے نہیں، عمران خان کو لانے کے لیے بھی کی گئی تھی. پھر آپ دیکھیے پاناما لیکس کا جس طرح ٹرائل ہوا، معاملہ جائیدادوں کی منی ٹریل کا تھا، سزا اقامے میں سنا کے تاحیات نااہل کر دیا گیا ایک منتخب وزیر اعظم کو. مطلب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا کیس جائے تو یہ جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 6 ماہ کی لا نہ ہونے کے باوجود بھی ایکسٹینشن دے دیں. ایک منتخب وزیر اعظم کا جس نے 1 کروڑ 28 لاکھ ووٹ لیا ہو اس کا کیس آئے تو اس کو جو قانون میں سزا نہ بھی ہو وہ بلیک لا ڈکشنری سے نکال کے سنا دی جائے. عدالت اس حد تک ادھر جسے کہتے ہیں وہ اوور ریچ کرے، انکروچ کرے قوانین کے اوپر، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر. کیوں آخر؟ پھر اب دیکھیے کہ اس ملک میں ہوا کیا ہے یہ سب کچھ. تو اب وقت آ گیا ہے کہ اب جج ارشد شمیم کا ایفیڈیوٹ آیا، سب نے شور مچایا، اطہر ملنا صاحب نے نوٹس بھی لے لیا، ہمارے صحافی کو شوکاز کر دیا، ایک اخبار کو شوکاز کر دیا. لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر ہوا ہے اطہر ملنا صاحب نے نوٹس لے لیا ہوا تھا. معزز جسٹس اطہر ملنا کے نوٹس لینے کی وجہ سے اب یہ آڈیو بھی یقیناً وہاں پر ریکارڈ کا حصہ بنائی جانی چاہیے. اور اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایفیڈیوٹ مارکیٹ میں آیا اور یہ ایسی تھا کہ پہلے ایک چھوٹا دھماکہ کیا گیا، جب سب جمع ہو گئے اس دھماکے کے اوپر وہ ہو نہیں کچھ نقصان نہیں ہے تو بڑا دھماکہ کر کے سب کچھ تہس نہس کر دیا گیا. اس ایفیڈیوٹ کی سپورٹنگ ایویڈنس اب وہ آڈیو آ چکی ہے جو پاکستان کے ایک بہت ہی زبردست انویسٹیگیٹو جرنلسٹ احمد نورانی منظر عام پر لائے ہیں. اور انہوں نے اتنی محنت کی ہے کہ انہوں نے اس آڈیو کی پہلے 2 ماہ پہلے ان کو مل گئی تھی، لیکن انہوں نے پہلے فورنزک کروایا
کہ فورینزک ہو جائے گا تو پھر لاؤں گا. تو اب فورینزک کے بعد اب یہ تردیدیں نہیں چلیں گی ثاقب نثار صاحب کی. اب ان کو طلب کیا جانا چاہیے اور ان کو فوری طور پہ گرفتار کروا دیا جانا چاہیے, کیونکہ اب ان کی جان کو خطرہ ہے. جج ارشد ملک کی طرح ان کو بھی کوئی ڈینگی نہ ہو جائے. ان کو فوری طور پہ حراست میں لیا جانا چاہیے اور ان کو ان کی حراست میں جہاں پر ان کو رکھا جائے اس کی نگرانی عدالت کرے, اس کو کسی اور ادارے کے حوالے نہ کیا جائے. اور اس کے بعد اب ہم ایک چیز تجویز کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر ہمارے آئینی ماہرین بھی رائے دیں. اب ایک امپارشل اور بہت پاورفل جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جوڈیشل نہیں, صرف ایک کمیشن بنایا جائے چلیں, اور اس کی نگرانی یو این اور یورپی یونین بھی کر رہے ہوں کہ وہ کس طرح سے کنڈکٹ کرے. لوگ پاکستانی ہوں لیکن وہ بینگ اے آبزرور بیٹھ کے اس کی کارروائی کو مانیٹر کریں تاکہ کچھ بھی کوئی ان کو انفلوئنس نہ کر سکے, کوئی ریاستی ادارہ جو ماضی میں ججز کو مینیپولیٹ کرتے رہے ہیں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کمیشن میں موجودہ سپریم کورٹ کے وہ ججز شاید نہیں, وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں, نہیں ہونے چاہیے جنہوں نے پاناما لیکس کیس سنا تھا. اس میں یا تو سپریم کورٹ کے وہ ججز ہوں جو پاناما لیکس کے حصہ نہ رہے ہوں, اور ایسے ججز سپریم کورٹ میں کچھ اچھے ججز ہیں جن کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب سارے ججز اچھے ہیں مطلب, لیکن کچھ کو ہم جانتے ہیں کہ ان کی فائنینشیل انٹیگریٹی آؤٹ آف کوسچن ہے پوری اکراس دا بورڈ. سب جانتے ہیں کہ وہ نہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ انفلوئنس لیتے ہیں. جسٹس قاضی فائزہ ہیں, جسٹس مقبول باقر ہیں, جسٹس منصور علی شاہ ہیں, جسٹس جازیہ آفریدی ہیں, جسٹس سردار طارق مسعود ہیں. یہ 4-5 ججز کا ایک بنا دیا جائے پینل, ایک کمیشن بنا دیا جائے. ان کے عدالتی معاونین ملک کے نوجوان اور ویل ریپیوٹڈ اچھے لائرز کو لگایا جائے. اس میں آپ سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر صلاح الدین احمد کو لگا سکتے ہیں, ان کا عدالتی معاون, اس کمیشن کا معاون. پھر آپ لاہور سے اگر آپ دیکھیں تو کئی اچھے وکلا ہیں, ویل ریپیوٹڈ وکلا ہیں, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اسلام آباد سے نوجوان وکلا میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان بار کونسل کی میں, ویسے تو سارے اچھے وکلا ہیں ان کی جے ڈی سی میں, لیکن چلیے ہم کہتے ہیں کہ ایمان مزاری یا عثمان منظور, چلیے جی حکومت کے کرٹک ہیں, ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیں تو حکومت کو اعتراض ہوگا جی کہ ان کو نہ لگائیں. تو چلیے زینب ججوعہ ہے, بہت قابل لائر ہیں, عمر گیلانی ہیں, ان کو لے لیں اسلام آباد سے. اس طرح سے آپ وکلا اگر ایک اچھے اور امپارشل اور ویل ریپیوٹڈ وکلا اگر لیں اور وہ وکلا اس کمیشن کی معاونت کریں. اس کمیشن میں بے شک آپ ایکس چیف جسٹس ہیں, بہت ہی با کردار انسان, اپ رائٹ جسٹس جواد خواجہ, ان کو لے لیں. ایکس چیف جسٹس ناصر الملک کو لے لیں, ان کو لیں, یہ ایک کمیشن بنائیں, یہ معاونین ہوں. اور وہ کمیشن پہلا کام کیا کرے, یہ نہیں کرے کہ سب وہ فوری طور پہ یہ آپ ججوں اور جرنیلوں کو بلانا شروع کر دیں, پی ٹی آئی کے لوگوں کو یا اپوزیشن کے لوگوں کو بلانا. بالکل نہیں. سب سے پہلے وہ کمیشن اس تمام جو پروسیڈنگ سپریم کورٹ میں ہوئی پاناما لیکس کی اس کا جائزہ لے, اس کے دستاویزات کا جائزہ لے, اس کے فیصلوں کا جائزہ لے, اس میں جو کورٹ ریکارڈ میں چیزیں پیش کی گئیں ان کا جائزہ لے, جو جے آئی ٹی رپورٹ ہوئی اس کی پروسیڈنگز, اس کی دستاویزات کا پورے کا ایگزامن کرے 30 دن کے اندر. اس کے بعد وہ یہ اور پھر جو نیچے بھی احتساب عدالتوں میں بھی ٹرائل ہوئے ہیں, اس میں بھی جو سزائیں ہوئی ہیں, جو سب کچھ جو ایویڈنس وہاں پہ جو کراس آرگومنٹ ہوا, جو سب کچھ, اس سب کا جائزہ لے. اور پھر یہ پہلے ڈٹرمن کرے 1 ماہ کے اندر کہ کیا یہ ان دستاویزات اور کے بنیاد پر جو الزامات لگے تھے وہ ثابت ہوتے تھے, اور یہ ٹرائل بنتا تھا, یہ سزا ہوتی تھی. پہلے تو وہ یہ ڈٹرمن کرے, تاکہ اگر تو بنتی ہو تو پھر تو چلیں, جو جنہوں نے یہ جوڈیشل پروسیڈنگز مینیپولیٹ کی ہیں
ان کو تھوڑی کم سزا ملی ہوگی کہ پھر بھی انہوں نے انفلوئنس تو کیا. لیکن اگر وہ نہیں بنتا سب کچھ تو پھر تو یہ بہت ہی بڑا معاملہ ہو جائے گا کہ یہ تو بنتا ہی نہیں تھا, یہ تو سارا کچھ کریٹ کیا گیا, ملک کی جمہوریت کے ساتھ کھیلا گیا, اور اس میں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں لگے ہوئے تھے, سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ. تو پہلے تو یہ ڈٹرمن کیا جائے, اور اگر یہ ڈٹرمن ہوتا ہے کہ یہ سزا نہیں بنتی تھی, یہ ٹرائل یوں نہیں بنتا تھا, یہ سب کچھ 2 نمبر ہوا, تو پھر فرام ٹاپ ٹو بوٹم سپریم کورٹ سے لے کے اور جو احتساب عدالت کے جج بشیر تک, سب جو ججز جو اس ٹرائل کا یا ان اپیلوں کا حصہ رہے, ان سب کو جو ریٹائر ہو چکے ہیں یا حاضر سروس میں ان کو طلب کیا جائے, ان سب کے اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کی جائیں, ان پہ جرا کی جائے کہ انہوں نے کیسے یہ ٹرائل کیا. ان کے آگے یہی یہ جو ثاقب نثار کے بھی ویڈیوز آڈیوز آ رہی ہیں, اور دوسری جو ویڈیوز ارشد ملک کی, رانا شمیم, یہ سب کچھ ان کو بلا کے وہاں پر کراس ایگزامن کیا جائے کہ یہ کیا ہوا. پھر جیسے شوکت صدیقی, ان سب لوگوں کو بلایا جائے. پھر جو لوگ ان سے ملنے جاتے رہے, کرنل لیاقت ہو گئے یا جن جرنیلوں کے نام آتے ہیں, جن بریگیڈیئرز کے نام آتے ہیں, ان کو بلایا جائے, ان کو ایگزامن کیا جائے, ان سے کی جائے تحقیقات. جے آئی ٹی کے جو ممبران تھے, وہ جو 2 بریگیڈیئر رئیس تھے اور ایم آئی کے, اور جو ایس سی سی پی اور دیگر اداروں کے جو لوگ تھے, نیب کے وہ عرفان منگی اور دیگر جتنے لوگ تھے, ان لوگوں کو پھر بلا کے کیا جائے ایگزامن, ان کا سب کیا جائے, تاکہ یہ سرا نکالا جائے یہ کہاں پہ جا رہا تھا, کون کر رہا تھا, کون یہ مینیپولیشن کر رہا تھا. پھر آخر میں عمران خان صاحب تک بعد میں جایا جائے. پہلے یہ تو پورا طے کیا جائے کہ یہ سارا کس نے کیا, اس میں ملوث لوگوں کو پھر آرٹیکل 6 کی سزا دی جائے. وہ سزا سنانے کے بعد پھر یہ کمیشن یہ بھی اگلی کارروائی بھی 30 دن میں مکمل کرے, یعنی کہ 60 دن ہو گئے. پھر اگلے 30 دن میں وہ 2018 کے الیکشن کو ڈٹرمن کرے کہ وہ کس طرح سے اس میں انوالومنٹ کی گئی, کس طرح سے امیدوار توڑے گئے, کس طرح سے لوگ کس طرح انفلوئنس کیے گئے, کون کون جا کے ملتے رہے, کون محکمہ زراعت, کون خلائی مخلوق, سب لوگوں کو دیکھا جائے. پھر وہ ڈٹرمن کیا جائے. 2018 کا سینٹ الیکشن ڈٹرمن کیا جائے, جو ثاقب نثار صاحب نے مینیپولیٹ کیا, جو پی ایم ایل این کی ٹکٹیں انہوں نے وڈرا کروا کے, یعنی کہ ڈسمس کر کے ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا, وہ پھر سارا دیکھا جائے کہ وہ کس نے مینیپولیٹ کیا. اس میں بھی اگین ثاقب نثار صاحب آئیں گے. پھر اس کے بعد وہ 2018 کا الیکشن کی پوری اسکروٹنی ہو, اس کی بنیاد پہ طے کیا جائے کہ یہ الیکشن فیئر تھا یا مینیپولیشن ہوئی, پولنگ اسٹیشنوں پر قبضے ہوئے, پولنگ ایجنٹ باہر پھینکے گئے, آر ٹی ایس بند کیا گیا, یہ سب کچھ پھر ڈٹرمن کیا جائے. پھر اس کی بنیاد پہ اس الیکشن کو, اگر یہ سب کچھ ہوا ہے, مینیپولیشن ہوئی ہے, دھاندلی ہوئی ہے, تو اس الیکشن کو بھی اڑا دیا جائے اور پھر یہ حکومت بھی کر دے. پھر وہی کمیشن ایک انٹرم گورنمنٹ قائم کرے کنسنسس سے تمام سیاسی جماعتوں کی, اور اس دوران وہ کمیشن اپنی کارروائی جاری رکھے. پھر یہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو بھی طلب کیا جائے, پی ایم ایل این کی قیادت کو بھی طلب کیا جائے, میاں نواز شریف کو طلب کیا جائے کہ وہ میمو گیٹ میں کیوں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف گئے تھے, ان کو طلب کیا جائے, ان سے پوچھا جائے. کیونکہ ہمیں یاد ہے, ہم تب ظفر علی شاہ پی ایم ایل این کے سینیٹر تھے, ہم نے ایک دن ان کو کال کیا کہ سر وہ شو میں بلانا ہے میمو گیٹ پہ. انہوں نے کہا میں نے کیوں بلا رہے ہو, ہم نے کہا جی وہ, انہوں نے کہا میں سپریم کورٹ گیا تھا میاں نواز شریف کے ساتھ. ہم نے کہا نہیں. کون کون جا رہا تھا آپ نے دیکھا؟ ہم نے کہا جی وہ خواجہ آصف چودھری نثار تھے. تو اس نے کہا ان کو بلاؤ نا جو لے کے گئے ہیں نواز شریف کو یہ کام کروانے. تو مطلب پی ایم ایل این میں بھی لوگوں کو پتا تھا کہ یہ کام کون کروا رہا ہے. تو یہ لوگ بھی آ کے سچ بولنے کے کس نے ان کو بھیجا تھا. پھر پیپلز پارٹی کو بھی طلب کیا جائے, آصف زرداری صاحب آ کے بتائیں کہ بلوچستان میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ گرانے کا 2018 میں کس نے ٹاسک دیا تھا, اور باپ پارٹی جو بنوائی گئی. پھر وہ بھی آ کے سچ بتائیں وہاں پر. پی ٹی آئی کو بھی طلب کیا جائے, یہ بھی آ کے سچ بتائیں پھر اس کمیشن کو کہ ان کو 2014 میں دھرنے کے لیے کس نے بھیجا تھا.
ڈان لیکس پہ ان کو کس نے لاک ڈاؤن اسلام آباد کی اور پاناما پہ ان سے کروایا تھا سب کچھ، ان سے وہ نام لیے جائیں. پھر ان کرداروں کو بلایا جائے، چاہے وہ ظہیر الاسلام ہوں، چاہے وہ شجاع پاشا ہوں، چاہے وہ اشفاق پرویز کیانی ہوں، پھر ان کو بھی بلایا جائے، ان سے بھی لیا جائے. اور پھر یہ ان سب کا بھی رول ڈٹرمن کر کے ان سب کو بھی جو سزا بنتی ہو دی جائے. یہ ایک پراپر ایک پاکستانی ڈیموکریسی کے لیے پوری کلینزنگ ہونی چاہیے ایک دفعہ. پھر یہ دیکھا جائے کہ 5th جنریشن وار کے نام پر جو صحافیوں کے ساتھ کیا گیا، جو ان کو بے روزگار کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، کون تھا جو مالکان کو کالیں کرتا تھا؟ یہ 5th جنریشن وار کا جھوٹا خاکہ کس نے گھڑا پاکستان میں؟ اپنی جائیدادیں، اپنے بزنس انٹرسٹ اور اپنی یہ جو غیر آئینی کردار تھا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو 5th جنریشن وار کا جھوٹ گھڑا گیا، یہ کن کا برین چائلڈ تھا؟ ان لوگوں کو بلایا جائے، پھر ان کا بھی احتساب کیا جائے. اور اس کے بعد یہ کمیشن ایک اور کام بھی کرے، جو آخری کام یہ کرے وہ یہ کمیشن کچھ چیزیں طے کرے کہ یہ جو کچھ ادارے جو پاکستان کے آئینی ستون بھی نہیں ہے، یعنی کہ فوج اور ISI، لیکن یہ پاکستان کے آئینی اداروں سے زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں، پارلیمنٹ، وزیر اعظم اور سپریم کورٹ، تو ان کو واپس اس جگہ پر کیسے پہنچایا جائے کہ یہ جو بالادستی ہے وہ آئینی ستونوں کی رہے، یعنی کہ وزیر اعظم، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی. تو اس کے لیے طے کیا جائے کہ یہ جو بزنسز کر رہے ہیں اس کی بنیاد پہ ان کا فائنینشیل انٹرسٹ اتنا بڑھ گیا کہ یہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہ رہے، تو اس فائنینشیل انٹرسٹ کو چینج کیا جائے. وہی ادارے سرکار کو دیے دیں کیونکہ وہ اتنا زیادہ پروفٹ کر رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ چلنے لگ جائے گی، ہمیں IMF سے لون نہیں لینے پڑیں گے. لیکن وہ پروفٹ کچھ لوگوں کی جیب میں جا رہا ہے، کچھ لوگوں کے فارم ہاؤسز ڈیولپ ہو رہے ہیں. وہ فارم ہاؤسز دینے پر پابندی لگا دی جائے ہمیشہ کے لیے کہ جن کو دیے جا چکے ہیں ان سے واپس لیے جائیں اور فیوچر میں کسی کو دیے نہ جائیں. یہ جو بڑے بڑے DHS کھڑے ہوتے جا رہے ہیں ان کو کہا جائے ہولڈ آن، بریک، ایسے آگے نہیں. یہ سب کچھ کر کے اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ یہ ملک میں پھر تاکہ یہ اس لیے کیا جائے تاکہ مستقبل میں دوبارہ سے یہ اندیشہ نہ رہے کہ یہ ادارے پھر کل کو کوئی سازش کر کے تو ہماری تمام جمہوریت کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، انڈرمائن کر سکتے ہیں، ڈسکریڈٹ کر سکتے ہیں، اوور تھرو کر سکتے ہیں. پھر یہ اپنا کام کریں، ہمارے بارڈرز کی حفاظت کریں، ہماری ماؤں کے بیٹے ہم ان کے ماتھے چومیں گے، ان کے ہاتھ چومیں گے، اپنی وہ ذمہ داری ادا کریں. سیاستدان وہ پارلیمان چلائیں، وہ ملک کی عوام کی ول کے مطابق ان کے فیصلے کریں اور یہ ملک آگے چلے. عدالت بغیر کسی اسٹیبلشمنٹ کے خوف کے کہ وہ کہہ رہے ہیں فیصلہ وہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی مریم نواز کو سزا نہیں بھی بنتی تو دو، ان دباؤ میں رہنا ہے. اور موزز چیف جسٹس گلزار احمد کو ایسی سپیچ نہ کرنی پڑے کہ ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے، یہ کسی کو ان کو بتانا نہ پڑے، لوگوں کو خود پتا ہو کہ ہاں یہ عدالت کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے سکتی. اگر عدالت ڈکٹیشن نہیں لیتی تو پھر عدالت کا یہ امیج جو اتنا 130ویں نمبر پہ ہم چلے گئے ہیں عالمی درجہ بندی میں، اس کا کچھ خیال کرے جانا چاہیے. وہ کسی وجہ سے تو گیا ہے. یہ کیا ایفیڈیوٹس آ رہے ہیں، یہ سب کچھ کیا آ رہا ہے، اس کو ڈٹرمن کر کے آگے بڑھا جائے. یہ 6 ماہ کا ایک پروسیس ہے، یہ کیا جائے. یہ ابھی دسمبر سے بن جائے. موزز چیف جسٹس گلزار احمد خود تو اس کمیشن میں، کیونکہ وہ پاناما لیکس بینچ کے ایسا رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے، لیکن وہ ہوتا نا کہ انصاف ہونا نہیں، انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. تو اس اصول کے مطابق موزز چیف جسٹس اور جو دوسرے جج ہیں جسٹس اعجاز الحسن موزز، یہ لوگ اس کمیشن کا حصہ مت بنے اور یہ اس کمیشن کی کارروائی صرف اس کمیشن کی تشکیل کا حصہ بن جائے. نوٹس لے کے ایک تشکیل دے کے اس کمیشن کے حوالے معاملہ کر دیں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو ہی پاکستان میں ایک واقعی ایک اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے. ایک واقعی ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے جو ضیاء کے پاکستان سے مختلف ہو اور جناح کا پاکستان ہو. اس کی بنیاد پھر رکھی جائے گی.
تو یہ سب کچھ دیکھا جانا چاہیے اور اس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عدالت مزید تاخیر مت کرے، ورنہ پاکستان کا پورا نظام بیٹھ جائے گا۔ عوام کی نظر میں ویسے ہی وقت ختم ہو چکی ہے، بالکل ہی سب کچھ بے وقت ہو جائے گا، اور پھر شاید یہ نہ ہو کہ ایسے خونی جتھے کل کو سڑکوں پر راج کریں کہ ہم نے عدالت سے انصاف نہیں لینا، ہم سڑک پہ معاملے طے کریں گے۔ یہ ٹی ایل پی جیسے جتھے پھر ان کے ہاتھ میں طاقت جائے گی، اور ان کو طاقت پہلے ہی دے دی گئی ہے، اب صرف انہوں نے ٹیک اوور کرنا ہے۔ اور اگر یہ نظام کی لیجٹمیسی ختم ہوگی تو پھر ان لوگوں کو لیجٹمیسی ملے گی، اور پھر یہی لوگ آئیں گے اور ہماری گردنیں کاٹیں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔